بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین. تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج کا یہ پروگرام ہم نے خصوصی طور پر ترتیب دیا ہے اسرائیلی جارحیت پر، جو فلسطین میں تقریباً 27ویں روز میں داخل ہو چکی ہے، اور اس وقت کی لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق تقریباً 1700 لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد میں بچے، خواتین اور بوڑھے لوگ شامل ہیں. اس پروگرام پر ہم نے بات کرنے کے لیے آج مدعو کیا ہے علامہ عباس عابدی صاحب کو، جو ہمارے ساتھ ہوں گے اس پروگرام میں. بات شروع کرنے سے پہلے میں اس پورے واقعے کا پس منظر آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ کس طرح سے شروع ہوا اور ابھی تک یہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اس کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں حالات حاضرہ کا جائزہ لیتے ہیں تو پوری دنیا میں اس وقت مسلمان جو ہے وہ زیر عتاب ہیں، چاہے افغانستان ہو، پاکستان ہو، عراق ہو، شام ہو، بحرین ہو یا فلسطین ہو. پوری دنیا سراپا احتجاج ہے، اور مسلمانوں کے خلاف جو مظالم اس وقت جو ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے، اس پر مسلم ممالک کا جو رد عمل ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. مسلم دنیا کا یہ ریئیکشن اتنا کمزور کیوں ہے، اس پہ بھی بات ہوگی آج. اس کے علاوہ جو لاطینی امریکہ کے ملک ہیں، پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ کل نیو یارک میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا اسرائیل کے خلاف. اسی طرح دوسرے ممالک میں تقریباً پوری دنیا میں لوگ جو ہیں وہ متحد ہیں اسرائیل کے خلاف. لیکن کیا وجہ ہے کہ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کو روکنے میں ناکام رہی ہے، اور 27 دن ہو گئے ہیں نہتے لوگ، معصوم بچے، معصوم شہری جو ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پر شہید کیا جا رہا ہے. اس سارے واقعے کا اگر پس منظر دیکھا جائے تو بالکل اس واقعے کو اگر آپ جوڑیں 2008 اور 2009 میں، تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں اسرائیلی فوج نے ایک فوجی کی گرفتاری کو ایک جواز بنایا تھا، اور اس کی رہائی کے لیے انہوں نے چڑھائی شروع کی، اور تقریباً اس وقت بھی 1500 کے قریب لوگ شہید کیے گئے. اس واقعے میں جو 8 جولائی کو شروع ہوا، اس میں بھی اسرائیلی 3 باشندوں کا اغوا اور ان کا قتل ایک مقدمہ بنایا گیا. اس کے بعد یہ چڑھائی کی گئی. لیکن جو تجزیہ نگار ہیں، اگر ہم ان کے خیالات سنتے ہیں تو سب سے بڑی وجہ جو سامنے آتی ہے وہ حماس اور الفتح کی آپس میں ایک جو ڈیل ہوئی ہے، صلح کہہ لیں آپ اس کو، اور اس کے نتیجے میں جو ریکنسیلیشن گورنمنٹ بنی ہے، وہ سب سے بڑی وجہ بتائی جا رہی تھی، اور اسرائیل اس سے نالاں نظر آتا تھا. اس کے علاوہ جو امریکہ کی مڈل ایسٹ میں جو ایک پالیسی شفٹ ہے جس میں بات ہو رہی تھی ایران اور امریکہ کی صلح کی، وہ بھی یقیناً اسرائیل کے لیے اچھی نہیں ہے، اور وہ اپنی جارحیت اور تسلط جمانے کے لیے دوسری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ ایک قابض ہے، اس نے یہ سلسلہ شروع کیا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. سب سے پہلے میں سوال کرتا ہوں آغا عباس عابدی سے کہ مسلم دنیا کا جو رول ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں وہ چیز کیوں نہیں نظر آتی کہ جس سے پوری دنیا ہماری آواز سنے؟ ہمارے لوگ احتجاج کرتے ہیں، پوری دنیا میں احتجاج، لیکن اسرائیل ٹس سے مس نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے حکمرانوں میں کس چیز کی کمی ہے کہ وہ آواز بلند نہیں کر پاتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہرا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے ہم آپ کے
اس پروگرام میں مدعو کرنے پر شکر گزار ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت بھی پیش کریں، اور جو افسوسناک صورتحال ہے امت مسلمہ کی اس پر تعزیت بھی پیش کریں۔ سوال بہت عمدہ آپ نے کیا ہے کہ آخر حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آواز تک نہیں نکل پاتی، ایک روکھا سوکھا بیان بھی دینے سے قاصر ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان جب دنیا پرستی میں اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ اب اسے اپنی کرسی یا اپنا اقتدار ہی سب کچھ نظر آتا ہے، خدا بنا لیا ہے۔ جیسے بہت سارے بت پرستوں نے بتوں کو بنایا، انہوں نے اپنی کرسی کو اور اپنی حکومت کو خدا بنا لیا ہے۔ دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ ہر وہ کام کہ جس کام کے انجام دینے سے ہماری کرسی کو خطرہ ہے، کام وہ انجام نہیں دینا چاہیے۔ امریکہ جو اس وقت دنیا میں استکبار عالم کا سب سے بڑا ایک ثبوت ہے اور نمونہ ہے، اس نے ان کو اس قدر محتاج پہلے بنایا، دوسرا یہ کہ ان کو اس قدر ڈرپوک اور کمزور بنا دیا، اور انہی کے پیسوں سے اسرائیل کو اتنا مضبوط بنا دیا کہ اب اسرائیل کے خلاف ایک معمولی مذمتی بیان دینے سے بھی یہ ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ ڈراتا ہے کہ دیکھو جس طرح سے ہم نے صدام کو سپورٹ کیا، صدام کی تباہی کا ہم ہی سبب بنے، جس طرح سے ہم نے قذافی کو اٹھایا اور ہم نے ہی اس کی تباہی کا انتظام کر دیا، تو تمہاری بھی باری آ سکتی ہے۔ اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو اسرائیل کی انڈائریکٹ سپورٹ کرو، خلاف مت بولو اور کوئی کارروائی بھی نہ کرو۔ حکمرانوں کا یہ حال ہے، تمام امت مسلمہ میں جو مسلمان حکمران ہیں ان کا حال یہ ہے، صرف ایک ملک ہے جو بولتا ہے اور دبنگ ہو کر کے مقابلہ بھی کرتا ہے، لیکن ایک ملک کیا کر سکتا ہے پوری دنیا کے مقابل میں؟ اس وقت پوری دنیا کے حکمران یا تو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے پہ مجبور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دل سے چاہتے ہیں۔ مثلا UN میں یقیناً یورپین کنٹریز کے بہت سارے ہوں گے سربراہان کے جن کے دل میں بہرحال ظلم کے خلاف ایک بغاوت جیسی کیفیت پیدا بھی ہوئی ہوگی، لیکن چونکہ سسٹم انہوں نے کچھ ایسا بنا لیا ہے، اس دجالی سسٹم کے اندر وہ مجبوراً اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب اس ملک کو بھی دیکھ لیجئے یا کوئی اور ملک دیکھ لیجئے، خالی امت مسلمہ اور عالم اسلام کی بات نہیں ہے، تقریباً تمام حکمرانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ان کو کسی طرح فلج کر دیا گیا ہے کہ یہ ابھی بولنے کے بھی قابل نہ رہ جائیں۔ عوام کی بات ڈیفرنٹ ہے، آج پوری دنیا میں چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، حتیٰ جو یہودی جن کا ان کا پرانا کچھ اثر مثبت اثر باقی ہے، وہ بھی اسرائیلی جاہریت کے خلاف اور ان کے مظالم کے خلاف بہرحال نکلے ہیں، اور احتجاج بہرحال دنیا بھر میں جاری ہے۔ اچھا، یہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں ایک ورڈ بہت یوز کیا تھا، امت مرحومہ۔ جی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امت جو ہے اب وہ امت مرحومہ ہے؟ اگر سمجھتے ہیں تو پھر اس امت کا تو میں لفظ اس کے لیے مناسب اس لیے نہیں سمجھتا ہوں کہ امت میں ابھی بھی ہے ایک گرمی نظر آ رہی ہے، چاہے آپ پاکستان دیکھیے، چاہے آپ ان ملکوں میں دیکھیے، عوام کے اندر بہرحال دشمن شناسی بھی ہو گئی ہے اور دشمن کے مقابل میں بولنے کی جرأت بھی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اکثریت دنیا کی، چاہے کسی بھی مسلک اور کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک اور کسی بھی زبان بولنے والی قوم ہو، اس کے اندر ظلم کے خلاف، جارحیت کے خلاف اور یہ مظالم جو ہو رہے ہیں اس کے خلاف بہرحال ایک تحرک پیدا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ حکمرانوں کو امت کا نام دیتے ہیں تو پھر بالکل صحیح ہے کہ حکمران سارے کے سارے مر چکے ہیں۔ جتنے بھی اس وقت حکمران ہیں سوائے ایران کے، سارے حکمران ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ مردہ ہو چکے ہیں، نہ ان کے کان کچھ سن پا رہے ہیں، نہ ان کی آنکھیں کچھ دیکھ پا رہے ہیں۔ تو مین مقصد بادشاہت ہے جی، جو ایک بہت انٹرسٹنگ ایک کہاوت بھی ہے
کہ عرب کنٹریز کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے کہ دے آر پریپیئرڈ ٹو سیل دیئر پیپل ٹو دا ہائیسٹ بیڈر. جی تو اپنی بادشاہت بچانے کے لیے وہ عوام کو بھی بیچ سکتے ہیں. بالکل سب کچھ، ضمیر کو بیچ دیا، عوام کی کیا بات کریں، اپنا ایمان بیچ دیا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مکہ اور مدینے کا جو ہے ٹھیکیدار بنے اور وہ اس کی زبان سے ایک معمولی جملے بھی نہ نکل سکیں. جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اور جو کچھ غزہ پر ایک عتاب کی طرح دشمنوں کی طرف سے دکھائی دے رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ایک ہیوج جیل ہے. غزہ اس وقت جو ہے وہ کوئی شہر نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے. اور اس جیل میں ابھی یہ آپ اگر کہیں کہ یہ ایک بہت بڑی مقتل گاہ بن چکی ہے، تو بالکل قتل گاہ ہے. اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آنکھوں کے سامنے بچے مر رہے ہیں، نوجوانوں کی تعداد وہاں نہیں رہ گئی ہے، سب کے سب وہ شہید ہو گئے ہیں. اکثر ان میں سے جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور یہ بچوں کو مار رہے ہیں، بچیوں کو مار رہے ہیں. ظلم کی تو انتہا ساری دنیا دیکھ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن جو حکمران ہیں وہ مر چکے ہیں. واقعاً ان کے اندر کوئی جان نہیں رہ گئی ہے اور بولنے کی ہمت نہیں رہ گئی ہے. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب طاغوتی جو قوتیں ہوتی ہیں اوج پر ہوتی ہیں تو ان کی ایک اور بے حیائی کا مظاہرہ بھی ہم دیکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان بے غیرت حکمرانوں کو نہ تنہا چپ کراتے ہیں بلکہ وہ استعمال بھی کرتے ہیں. دیکھیے ابھی تازہ خبر ہے کہ امریکہ سے اسرائیل نے لیٹسٹ ویپن کی جو ہے درخواست کی اور فوراً وہاں سے $225 ملین جو ہے $225 ملین بھی مختص ہو گئے، اور وہ اسلحہ بھی اسرائیل کے لیے تیار ہو گیا. اب کیسے پہنچایا جائے، کوئی تو راستہ ہوگا. قطر نے پیشکش کی کہ جناب ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. تو اب قطر جیسا ملک بظاہر جو ہے وہ اسلامی ملک کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا ملک کہا جاتا ہے، حکمران اس کے اسرائیل کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو غزہ کے بچے کے بدن سے نکلنے والے ہر قطرے کے جو ذمہ دار ہیں وہ پہلے حکمران ہیں، عرب حکمران. پھر وہ لوگ ہیں کہ جو خاموشی سے ان کی سپورٹ کرتے. کچھ ہمارے اپنے لوگوں میں کم نہیں ہے، عام لوگ کہ جو اب بھی جو ہے سعودی عرب کو سپورٹ کرتے ہیں اور قطر جیسے حکمران کو یا کویت کے کسی حکمران کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. اب بھی کم نہیں ہے ایسے لوگ کہ جو ظالم بادشاہوں کی کسی طرح خاموشی سے حمایت کرتے ہوں. اچھا، ایک بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے، ہم نے پچھلے دنوں بیان سنا جو امریکی جاسوس جو اس وقت پناہ لیے ہوئے ہیں روس میں، انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ داعش جو ہے وہ اسرائیلی امریکی جو اس کا سربراہ ہے ابو بکر البغدادی، وہ ایجنٹ ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف عراق ہے، ایک طرف فلسطین ہے، ایک طرف دین کے نام پہ قتل و غارت شیعوں کو مارا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ان کا جو باپ دادا ہیں جو اسرائیل ہے، جن کے وہ ایجنٹ ہیں، وہ خود براہ راست جو ہے فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے. ایک طرف مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، ایک طرف شیعہ مسلمان ہیں. تو اس کو کیسے آپ تولتے ہیں؟ کس دیکھیے، زمانہ یہ آخری ہے اور یہ دجال کا عروج ہے، خروج ہوا ہے اور اس کے بعد عروج ہے. اس وقت دجالی قوتیں اوج پر ہیں. دجالی قوتوں کے پلان کے حساب سے اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے، اس نقشے میں یہ سارے عرب یہ جو ابھی استعمال ہو رہے ہیں، اور قطر جیسی جو ہے نا چھوٹی سی اتنی سی ریاست، یا سعودی عرب یا کویت، یہ سارے کے سارے فی الحال اسرائیل کے ہاتھ مضبوط کرنے میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہیں. ان سب کو اس گریٹر اسرائیل کے دائرے میں لایا جانے والا ہے ان کے پلان کے حساب سے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دشمن نے ایک پلان بنایا ہے، وہ بھی ہم سمجھیں، لیکن اللہ کا اپنا بھی تو پلان ہے. دشمن کا پلان یہ ہے، وہ جو کیا کہتے ہیں دجالی قوتوں کا پلان یہ ہے، استکبار جہانی کا یہ پلان ہے کہ گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے وہ یہ داعش نام کی، ISIS نام کی ایک نہایت ہی کرمنل ٹیم تیار کی جائے، جو کہ انسانی ایک بھی قدر کو جو ہے وہ نہ جانتی ہے، نہ سمجھتی ہے، نہ اپلائی کرتی ہے. ایسے لوگوں کو آگے رکھا جائے، ان کی ٹریننگ ہوئی ہے باقاعدہ.
یہ اس کا نام بھی کچھ اور ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو ایجنٹس لگے ہوئے ہیں موساد کے، جو باقاعدہ اس پلاننگ کے تحت ان کو آگے لے کے جا رہے ہیں، وہ سارا اس لیے ہے کہ آہستہ آہستہ یہ پہلے مسلمانوں کے ملکوں میں گھس کے کچھ علاقے اپنے بنائیں تاکہ آئندہ اسرائیل کا جو نقشہ ہے بہت بڑا گریٹر اسرائیل کا، وہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ تو یہ میں ایک جملہ یہاں پر ضرور کہوں گا بریکٹ میں کہ یہ جو حکمران ہیں جو اس وقت سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ذرا سا ہوش کے ناخن لیں کہ یہ کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے، یعنی کوئی کسی کا یہ دوست نہیں ہے، دشمن جو ہے وہ کسی کا بھی دوست نہیں ہے۔ صدام کو جتنی سپورٹ امریکہ نے کی اور برطانیہ نے اور دیگر لوگوں نے کی، کسی کی بھی نہیں کی عربوں کے اندر، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ خود انہوں نے کیا کیا؟ قذافی کو جتنی سپورٹ ملی تھی انہی لوگوں سے ملی تھی، بعد میں کیا ہوا؟ حسنی مبارک کو جتنی سپورٹ انہوں نے دی تھی، بلکہ اپنا ایک بہت بڑا اعتماد والا رہنما جو ہے اس میں عربوں میں جو ہے وہی حسنی مبارک تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرنے والے ہیں، یہ بدبخت اگر سمجھیں گے نہیں تو بہرحال یہ آگ ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے والی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ مزید بھی بات کریں گے۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔